اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ استخارے کی بات کروں گی۔ میں جب بھی دعا استخارہ پڑھتی ہوں تو میں دل کی گہرائیوں سے یہ چیز محسوس کرتی ہوں، اور وہ کیا کہ ہمارا علم کتنا ناقص ہے، ہم کتنے کمزور ہیں، ہمیں تو خود بھی نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ اے اللہ میرے معاملے تو کر۔ اتنی بے بسی سے آپ رب کو پکارتے ہیں، اللہ مجھے نہیں پتا میرے حق میں کیا اچھا ہے۔ میں سوچتی ہوں لیکن میری سوچ بھی ٹھیک نہیں، میں جانتی ہوں لیکن میرا جاننا بھی ٹھیک نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دعا استخارہ سکھائی۔ جابر ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے تم میں سے کوئی اچھے کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اس کے بعد یہ دعا کرے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اے اللہ میں تیرے علم کی وجہ سے اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے طاقت مانگتا ہوں اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو یہ بات اور جو اس کی بات ہے اس کا نام لے، اگر اس کام میں میرے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے تو پھر اس کو میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے آخرت انجام کے لیے اگر یہ اچھا ہے تو تو اس کو آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ کام برا ہے، میرے دین، میری گزران اور میرے انجام کے اعتبار سے، تو اللہ میرے دین اور دنیا کے اعتبار سے اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے لیے جہاں سے بھلائی ہے اس کو میرے قریب کر دے، اور پھر مجھے اس پہ راضی کر دے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور سب کو یہ دعا زبانی آنی چاہیے۔ میں نے جتنا دعا استخارہ پڑھنے سے اپنے رب کا قرب محسوس کیے، اور جتنی میں نے اپنی ذات کی کمزوریاں اور اپنا چھوٹا ہونا محسوس کیا، میں نے کسی اور چیز سے شاید اتنا نہیں کیا ہوگا۔ جب دعا استخارہ پڑھتا ہے نا انسان، تو اپنے آپ کو ایک مکھی سے زیادہ چھوٹا سمجھتا ہے، ایک حقیر، ایک قلم کی نوک پر لگا ہوا سیاہی کا ایک قطرہ۔ میں اس سے بھی چھوٹی ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر۔ اے اللہ تو میرے لیے آسانیاں کر دے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کئی معاملات کے لیے تڑپ رہے ہیں، مشورے کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جب تک آپ لوگوں سے اپنے مقدر کے فیصلے کرواتے ہیں آپ پریشان رہتے ہیں،
جب لوگوں کے چہرے دیکھتے رہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے بتائیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو آپ بے چین ہیں، مضطرب ہیں. اور جس وقت آپ اپنے رب کا دامن تھام لیتے ہیں، جب اس در کو کھٹکھٹاتے ہیں، یقین کریں وہ مالک ایسے راستے بناتا ہے، ایسے معاملے سیدھے کرتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ رب دروازے کے باہر سے کھڑا ہماری بات کو سن رہا تھا. کبھی کسی کام پہ بے چین ہو، کسی چیز پہ دل نہیں ٹھکرا، 10 منٹ کی مہلت مانگ لیں اور وضو کر کے اپنے رب کے سامنے آ جائیں اور اس سے پکاریں، اے مالک تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، میں بڑی چھوٹی ہوں، میں بڑی کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے، اے اللہ میرا یہ کام کر دے. یقین کریں دل سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے، آپ کو یوں سکون ملتا ہے، اس طرح اطمینان ملتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی میں نے یہ غلطی کی ہوتی اگر میں نے استخارے کی دعا نہ مانگی ہوتی. اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس دعا کو، یاد کیجئے یا کم از کم دیکھ کے پڑھنے کی عادت ڈال لیں، پریشان نہیں ہوں گے. مطمئن کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہونے پہ کا یقین آ گیا. کیا دوسرے آپ کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو اپنے رب کے ساتھ خود ہی معاملہ رکھنا تھا. تو لہٰذا زندہ عبادتیں کرنا سیکھیں. روحانیت کو مار کے جسم بھی زندہ نہیں رہتے. ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں جیسے پڑے ہوئے پہاڑے، لوگوں کے ساتھ معاملے کرتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون